السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے عبدالکریم الجیلی کا ذکر کیا، جو کہ ابن عربی کے سب سے بڑے شارح تھے۔ انہوں نے انسان کامل کے فلسفے میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو اب تک ہمارے سفر میں ایک بات بہت کامن رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سہل تستری، منصور الحلاج، ابن عربی، الجیلی، یہ سب بنیادی طور پر صوفی اور عارف تھے۔ تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات، یہ کانسیپٹ صرف تصوف تک محدود تھا؟ کیا اہل حدیث یعنی محدثین نے بھی اس کی گواہی دی؟ تو آج کی اس قسط میں ہم اسی سوال کا جواب پیش کریں گے۔ ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ایک محدث تھے، اور ان کا نام ہے امام جلال الدین السیوطی۔ وہ کون تھے؟ ان کا پورا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی۔ ان کی پیدائش 849 ہجری میں مصر کے شہر قاہرہ میں ہوئی اور وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ سیوطی کوئی معمولی عالم نہیں تھے، وہ اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ لکھنے والے علماء میں سے ایک ہیں۔ بعض محققین کے مطابق انہوں نے 600 سے زیادہ کتابیں اور رسالے لکھے، جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، لغت، اصول حدیث، ہر میدان میں ان کی تصانیف موجود ہے۔ ان کی مشہور ترین کتابوں میں تفسیر الجلالین ہے، جو آج بھی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور علم حدیث میں ان کی کتاب تدریب الراوی ایک بنیادی مجموعہ ہے۔ تو جب ایسا عالم جو علم حدیث کا امام ہو، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرے، تو اس کی بات کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے۔ امام سیوطی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل پر ایک پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ۔ خصائص کا مطلب ہے وہ خصوصیات جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اور کسی اور کو نہیں، اور کبریٰ کا مطلب ہے سب سے بڑی۔ تو یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان منفرد خصوصیات کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ سیوطی نے اس میں سینکڑوں احادیث اور روایات جمع کی۔ اپنی سند اور حوالوں کے ساتھ یہ کسی صوفی کا بیان نہیں تھا، بلکہ ایک محدث کا باقاعدہ علمی کام ہے۔ تو الخصائص الکبریٰ میں سیوطی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ کتاب کے آغاز میں ہی پورا حصہ انہوں نے اس موضوع پر مختص کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور ان کا نور تمام مخلوقات سے پہلے تھا۔ انہوں نے وہی مشہور حدیث نقل کی جو ہم نے پہلے بھی قسط میں سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور انہوں نے کئی اور روایات بھی جمع کی جو اسی مفہوم کو بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے ہیں، اگرچہ دنیا میں ان کی ظاہری بعثت سب سے آخر میں ہوئی۔ ایک نہایت اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے، سیوطی ایک محدث تھے، اور محدث کا کام صرف روایت کو نقل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرکھنا بھی ہوتا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی کمزور ہے۔ سیوطی نے ان روایات کو جمع کیا اور ان کے مفہوم کو قبول کیا۔ ان کے نزدیک چاہے کوئی ایک روایت سند کے اعتبار سے بحث طلب ہو، مگر مجموعی طور پر یہ مضمون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہے، بہت سی روایات سے ثابت ہے، اور یہی اصول ہم نے ابن عربی والی قسط میں بھی دیکھا تھا۔ تو سیوطی نے ایک محدث کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اسلامی روایت کا حصہ ہے، نہ کہ صرف صوفیہ کا بیان۔ تو اب یہاں ہماری سیریز کی سب سے ایک اہم بات ایک نئے انداز میں سامنے آتی ہے۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع میں ایک اعتراض کا ذکر کیا تھا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات تو صرف صوفیہ کی ہے، عام علماء اسے قبول نہیں کرتے، مگر امام سیوطی نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ ایک طرف سہل تستری اور ابن عربی جیسے صوفیہ نے یہ بات کہی، دوسری طرف قاضی ایاز جیسے فقیہ اور محدث نے بھی یہ بات کی، اور اب امام سیوطی جو علم حدیث کے سب سے بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی سند اور حوالوں کے ساتھ۔ تو یہ بات کسی ایک طبقے کی نہیں ہے، یہ صوفیہ، فقہا اور محدثین تینوں کی مشترکہ روایت ہے۔ امام سیوطی کے مطابق مخلوقات میں سب سے پہلی اور سب سے افضل تخلیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور یہی ان کا ایک خاصہ ہے، اور یہی الخصائص الکبریٰ کا مرکزی موضوع بھی ہے۔
اگلی قسط میں ہم ایک اور بڑے عالم کی طرف بڑھیں گے، وہ عالم جنہوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین کی کتابوں کی شرح لکھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا قلم وقف کیا۔ ان کا نام ہے ملا علی القاری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پسند ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔